ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی لائیو کالز بھی دیتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک سوال ہے یہاں پر, بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریشر, اب یہ جو کرائسس تھا یہ بالکل ختم ہو گیا ہے؟ حکومت نے چیئرمین نیب کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے اور اس کے 3 دن باقی رہ گئے ہیں اس ٹائم کے جس میں انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے, تو کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے, کرائسس بالکل ختم نہیں ہوا, کرائسس چل رہا ہے. کرائسس میں ایک پھر سپیس آئی ہے, پہلے بھی سپیسز آئی تھی. گورنمنٹ کو پھر موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنا کام ٹھیک سے کریں, کارکردگی بہتر کریں, عوام کی کوئی دعائیں لیں, اور جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے جو صحیح باتیں ہیں ان کو اس کے اوپر عمل کیا جائے. اچھا, اگر وہ کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا نہیں ہے, میں یقین رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو جو رویہ ہے وہ ایسے نہیں لگے گا جیسے وہ اوور تھرو کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی اسپیس کریٹ کریں گے. آئی تھنک اس وقت آپ کا, میرا, میڈیا کا, سپریم کورٹ کا, ہم لوگوں کی سب کی یہی خواہش ہے کہ گورنمنٹ میں کرپشن ختم ہو, ایفیشنسی ہو, منسٹریز ٹھیک چلیں اور معیشت شروع ہو اور اپنے اپنے دائرے میں رہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی جو فیصلے ہیں ان کے اوپر جب عمل نہیں کیا جاتا تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہی ہے. بالکل, مطلب وہ سپریم کورٹ کی آرڈر ہے, اس کو فالو کریں آپ. مگر تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کمپرومائز سچویشن ہوگی. مگر دا فرسٹ اسٹیپ جہاں سے یہ سارا مسئلہ بنا, گورنمنٹ کی بیڈ پرفارمنس, غلط فیصلے, لڑائی جھگڑے سب کے ساتھ, جھوٹے وعدے, اور پھر ٹیم اس قسم کی بنانی جس میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی ٹھا کر کے گرتے ہیں یہ لوگ, یہ بند ہونا چاہیے. اور یہ 15 دن کا موقع ہے, اس میں اندر کچھ سمجھ کانکریٹ سٹیپس گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے. کچھ لوگ جائیں گے, کچھ نئے لوگ آنے چاہیے, کچھ فیصلے ہونے چاہیے, کچھ پریکٹس ہونی چاہیے, پھر آگے اسٹڈی. یہ کرائسس لانگ ٹرم کرائسس ہے, اکانومی, سوسائٹی, اسٹیٹ کی. یہ صرف حکومت کی کرائسس نہیں ہے, سب کی کرائسس, یہ سب کی کرائسس ہے. اور اس میں یہ کرائسس فرام دا پوائنٹ آف ویو آف گورنمنٹ یہ چلے گی. یہ آپ پھر 13 تاریخ کے بعد 7-8 دن ٹھیک گزریں گے, پھر ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا, پھر یہ شروع ہو جائے گا, پھر گورنمنٹ کوئی نہ کوئی, میں یہ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی قدم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرے, نظر آئے کہ جی ہم کرتے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ کے کوئی کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, بھائی اپنے چلو خود ہی کہو کہ ہم خود کر رہے ہیں تاکہ آپ کی عزت رہ جائے. سر صاحب ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, ذوالفقار صاحب چشتی ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, سیٹھی صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب میرا یہ سوال یہ ہے کہ میڈیا نے جس طرح حکومت کے خلاف پروگرام نشر کیے, جی اس سے ہر آدمی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید حکومت جانے والی ہے, لیکن میڈیا کی اس کوریج کو حکومتی اور اپوزیشن ارکان دونوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. اسی طرح دوسری جانب فاضل عدالت نے آج 12 اکتوبر کی منحوس تاریخ تک کو مد نظر رکھتے ہوئے 13 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے, جس سے فاضل عدالت کی پاکیزہ سوچ کی عکاسی ہوتی ہے. جی ہاں, بڑی مہربانی. مجھے احساس ہے, میں سمجھتا ہوں میڈیا کیا میں کہوں, میں بھی خود میڈیا میں ہوں, کچھ بیلنس ہونا چاہیے. یہ سینسیشنلزم یہ بند ہونی چاہیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بھی پش کر دیتے ہیں کارنر میں, گورنمنٹ کو بھی آپ پش کر دیتے ہیں, آپ دونوں کی لڑائی کروا دیتے ہیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ کی لڑائی کر دیتے ہیں. بیان بڑے بیان لکھ کے, ہیڈ لائنز لگا کے, یہ ہو سکتا ہے, فلانا ہو سکتا ہے, اگر فلانے نے یہ نہ کیا تو اس کی توہین ہو جائے گی, فلانے نے ایسے نہ کیا تو وہ گر جائے گا. مطلب ہے کہ آپ جیسے وہ کوکڑ کو نہیں لڑاتے, بالکل یہ میڈیا اسی قسم کی گیم, یہ بند ہونا چاہیے. ذرا طریقے کے ساتھ ڈسکشن ہونی چاہیے. اور میں اپنے اینکر بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب کنٹینڈرز جو ہیں مختلف پارٹیز کے آ کے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو ہمارا بھی اتنا ہوم ورک ہونا چاہیے کہ ہم سب کو چیلنج کر سکیں. یہ نہیں کہ ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جواب دیں. جی نہیں, تو وی اٹس آور جاب آلسو کہ ہم ٹیک اٹ ایزی. آپ نے یہ جو بات کی اس میں وزن نہیں ہے, اس کے اندر یہ فیکٹس کے خلاف ہے. آپ نے یہ بات کی, اس کے اندر یہ پرابلم ہے. ہماری بھی جو ٹلٹ ہے وہ بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو لیٹس اسٹے ان دا سینٹر. ہم جنگ نہ کرائیں, ڈیبیٹ کروائیں. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں نجمہ خواجہ لاہور سے. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جنید کیسے ہیں آپ؟ جی مہربانی. سیٹھی صاحب سے بات کرائیں. جی میں نجم بول رہا ہوں. جی السلام علیکم. سیٹھی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی مہربانی. ہاف مون کے آپ ہیرو. حکم. مون جو بک ہے اس سے آپ ہیرو ہیں. اچھا جی بالکل. اور وہ سب سے خوبصورت توفیق بھائی کی وہ ٹھیک ہے, مگر آج کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال جو ہے سیٹھی صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں ایک ہی انسان ہے جس پر مقدمات ہیں؟ میرے صدر محترم کا ساتھ کس نے دیا؟ جلسوں میں گالیاں پڑتی رہیں وہ تہذیب کا بادشاہ.
بڑی مہربانی. میں سمجھ گیا ہوں. ہاں نہیں, مقدمات تو غالباً 8,000 سے زائد ہیں. کرمنل کیسز بھی ہیں, مرڈر کے کیسز بھی ہیں, اور آپ کے صدر صاحب کے خلاف بھی بڑے کیسز ہیں. 8 سال جیل بھی کاٹی, 9 سال جیل کاٹی, کچھ پروو نہیں ہو سکا. وہ چلا لیں, ان کو چلنا چاہیے, وہ بری ہونے چاہیے, نہیں تو پروو ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ. بات یہ, ہم نے ان کو پریزیڈنٹ بھی الیکٹ کیا ہے, اسی پارلیمنٹ نے ان کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا. آج جو ان کے گلے پڑے ہوئے انہی نے ان کو ووٹ ڈالا ہے, ان کی پارٹی کو ووٹ ملا ہے. تو بات یہ ہے کہ ذرا طریقے سے یہ ساری چیز چلنی چاہیے. جب وہ پریزیڈنسی کے باہر نہیں نکلتے تو لوگ کہتے تھے بنکر میں بیٹھے ہیں, باہر نہیں نکل رہے ہیں. جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تو سیاستدان بن گئے, آپ کو تو نان پولیٹیکل پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. تو میں مانتا ہوں بہت خامیاں ان میں, اور یقین کریں میں سب سے بڑا کرٹک ہوں ان کا, کہ کیا غلطیاں کی, کہاں نااہلی ہے, سب کچھ وہ ہمارے سامنے ہے. مگر پھر یہ سلسلہ بھی تو چلنا ہے نا جی. اس سلسلے کو اگر آپ نے نہ چلایا تو کہاں جائیں گے آپ؟ وہ ایک کو نکال کے دوسرے کو لے کے آتے ہیں, 3 دفعہ کر چکے ہیں نا آپ, کہاں گئے آپ؟ پی سی او ججز, کون ہے پی سی او جج اور کون پی سی او جج نہیں ہے؟ ایک زمانے میں پی سی او جج ٹھیک ہوتا ہے, دوسرے زمانے میں پی سی او جج ٹھیک نہیں ہوتے. ذرا خیال رکھیے, توازن, بیلنس, ویری امپورٹنٹ. سیٹھی صاحب, شیخ عرفان صاحب ہیں, ویسے بڑی مزے کی بات ہے کیسز کی وجہ. وہ کہتے ہیں, آج بھی کوئی کہہ رہا تھا جب کیسز کھلنے کی باری آتی ہے تو پوری پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے, نہیں جی ہم نے نہیں کھولنے کیسز. دوبارہ شیخ عرفان صاحب کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی شیخ صاحب. جی السلام علیکم سیٹھی صاحب, شیخ عرفان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی شیخ صاحب. سیٹھی صاحب, ہم نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے, 30 سال کے عرصہ چلے لے لیتے ہیں الیکشنز کا, جب بھی الیکشنز ہوتا ہے موسٹلی یہی لوگ آتے ہیں. 5-7 دفعہ ٹرمز میں تو ہم نے دیکھ لیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو لوگ 30-35 سال سے اس ملک کا کچھ نہیں کر سکے, ہم لوگوں کا, غریبوں کا, وہ آئندہ ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے شیخ صاحب سے پوچھنے کا. دوسرا تجویز یہ ہے کہ کچھ اگر ملک کے لیے آسانی ہو سکتی ہے تو 2 کام تو کروا دیں. ایک تو پروٹوکول ختم کروا دیں اس ملک سے. مثال کے طور پہ ایک منسٹر ہے وہ ریلوے کا, وہ جب تک 3rd کلاس کے وہ ڈبے پہ بیٹھ کے کراچی تک نہیں جائے گا, اس کو کیسے پتا چلے گا مسائل کیا ہیں؟ ایسے یا کس طرح اور بھی جگہوں پہ. دوسری بات یہ ہے جو ٹیکس کا معاملہ ہے, کیوں نہیں جو بھی گاڑی بڑی چلا رہا ہے, بڑا مکان ہے, اس سے پوچھا جائے بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے ورنہ اس کا اتنا ٹیکس دو. یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پہلا سوال دیں کہ ہم کیسے ان کو دوبارہ, اگر آپ اس کا جواب یہ دیں کہ ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں تو سیٹھی صاحب یہ زیادتی ہے میڈیا کی بھی. 80% جو ہماری آبادی ہے ان کو تو معلوم ہی نہیں ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں. جیسے ہم راولپنڈی میں بھی ہمارے 3 باتیں آپ نے کہی کہ ان کو سب کو ٹرائی کر لیا ہے, پھر کیا کریں, یہی آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کا کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو بھی تو ٹرائی کر لیا ہے 30 ایئرس کے لیے, تو وہ کیا کر کے گئے ہیں؟ تو اس میں مت جائیں کہ یہ آ جاتے ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ 18th امینڈمنٹ کے اندر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی جس کے ذریعے ہم کچھ نئی پود جو ہے اس کو انکریج کرتے, تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ مگر بات یہ ہے کہ یہ ہمارا سسٹم ہے, یہی انہی لوگوں سے ہم نے اب توقع کرنی ہے. تو اسی لیے میڈیا اور جوڈیشری کا ایک رول بن جاتا ہے. ہم پریشر ڈالیں, ہمیں بتائیں کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں. ہم پریشر ڈالیں ایگریکلچر لینڈ ہولڈنگ کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں. ہم پریشر ڈالیں کہ 10% جی ڈی پی کا حصہ کیوں, 20% کیوں نہیں. ہم یہ پوچھیں کہ 10 کنال اور 20 کنال کے کوٹھیاں لیے ہوئے اور 2 ہزار روپے ٹیکس دے رہے ہیں, کیوں ہیں. ہم یہ سوال پوچھیں, یہ پریشر ڈالیں اور تبدیلی لائیں. اس قسم کی تبدیلی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو نکال دیں دوسرے آ جائیں, ان کو نکال دیں تیسرے آ جائیں, اور وہی بالکل وہی چیز چلتی رہے. تو میڈیا جو ہے اس کا ایک کنسٹرکٹیو رول ہونا چاہیے, پلانز بنانے چاہیے, پریشر ڈالنا چاہیے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. یہ نہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, اس سے تو ایک نکلتا ہے وہ دوسرا آ کے بھی وہی شروع کر دیتا ہے. آج تک میڈیا کے اندر ہم لوگ بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ کوئی ریفارمسٹ ایجنڈا کے اوپر ڈسکشن کی جائے, ایک پریشر گروپس بنائے جائیں کہ کس قسم کی تبدیلی ریفارم کی ضرورت ہے, اور وہ ایک پریشر بنا کے سیاستدانوں کے اوپر اور جوڈیشری کے اوپر اور باقی اوپر ہم وہ کریں. وہاں تو ہم جاتے نہیں, تو سینسیشنلزم کی طرف جاتے ہیں. آج یہ ہونے والا ہے, کل یہ نکل جائے گا, فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ کہہ دیا. یہ سارا وقت چڑیا گھر لگا رہتا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ جی وہ ٹیکس والی بات تو آئی گئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیکس دینا چاہیے اور نہیں دینا لینا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اگر آپ ٹیکس کے بیسس کے اوپر کسی کو, بڑے سیاستدان کو یا کسی کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں تو آپ کو ساری دنیا سلوٹ کرے گی. سپریم کورٹ ادھر جائے نا,
چیئرمین FBR کو بلائے نا, ان کو بلائے, بتائے کس نے ٹیکس اتنا دیا, اس کی انویسٹیگیشن کریں, اس کی کریں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اس ملک میں. اصلی ریفارم تو وہاں سے ہوگی, یہ نہیں کہ اس کو نکال دیں. یہ کہ یار انہوں نے 2000 روپے ٹیکس دیے, اتنے بڑے محل میں بیٹھے ہوئے, ایکسپلین کریں, ان کو بلائیں یہاں, ایکسپلین کریں ان کی دولت کہاں سے آئی, پھر بات بنے گی. دیٹس دا رول دا سپریم کورٹ شوڈ پلے. اور جو 22 لاکھ کیسز جو پینڈنگ ہیں عوام کے, اس کی طرف جائے, پھر یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں TNS@duniatv.tv پہ ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.